ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ کل جو ذکر ہوا تھا کہ مسلمان ایمان والے کامیاب ہو گئے، ان کی پہلی صفت بیان کی گئی تھی، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ تیسری صفت اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اور چوتھی صفت اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ان ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا گیا جو ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں، جو ہر بیہودہ بات سے پرہیز کرتے ہیں اور بیہودہ بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، یعنی نماز میں ہوں یا نماز کے باہر ہوں، زندگی کے کسی بھی گوشے میں وہ رہیں، وہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، کوئی چاہے قول ہو یا فعل ہو، کوئی بھی بیکار بات اور بیکار کام وہ لوگ نہیں کرتے، اور ایسے کام سے دور رہتے ہیں جو انہیں اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے والا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو چونکہ پتہ ہے کہ دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے، اور بندہ جب امتحان گاہ کے اندر بیٹھتا ہے تو اپنے امتحان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھتا ہے۔ کبھی بھی اپنے امتحان حال کے اندر کوئی شخص اپنا ٹائم خراب نہیں کرتا بیکار کام کر کے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے بیکار کام کیے، وقت خراب کیا، تو میرا پرچہ خراب ہوگا، میں ناکام ہو جاؤں گا۔ تو مسلمان بھی، ایمان والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، جتنے لمحے ملے ہیں ہر لمحے کو خوب اچھے طریقے سے گزارنا ہے۔ اس کے اندر نہ تو خود کوئی لغو کام کرتا ہے، نہ اس طرح کی بیہودہ محفلوں میں جاتا ہے، چاہے کیسا بھی برا کام ہو یا بیکار کام ہو، اس سے پرہیز کرتا ہے، گالی گلوچ سے پرہیز کرتا ہے، بیہودہ مذاق سے پرہیز کرتا ہے، قہقہ لگانے سے پرہیز کرتا ہے، بدتمیزی اور گستاخی سے دور رہتا ہے، تکبر کرنا، شیخی بگاڑنا، بڑائی کرنا، اس سے پرہیز کرتا ہے، مسخرہ پن نہیں کرتا، گیت اور گانے باجے سے دور رہتا ہے، غیبت، چغل خوری، الزام تراشی نہیں کرتا، کسی پہ تہمت نہیں لگاتا، بہتان نہیں لگاتا۔ جو بھی بیہودہ، بیکار، ناجائز گناہ کا کیسا بھی بیکار کام ہو، اس سے وہ پورے طور پر پرہیز کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بیکار کام کرنے سے بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو ضائع کر دے گا، اور اگر اس بیکار کام کے اندر گناہ ہے تب تو پھر وہ اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ وہ کام کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا یہاں پہ دونوں معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ اور صدقہ نکالیں، اور زکوٰۃ کا یہ بھی معنی ہے کہ ستھرائی اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تو مومن وہ ہے جو ہر قسم کی مالی، بدنی، وقتی، قولی، فعلی زکوٰۃ نکالتا رہے، یعنی مال کے اندر جو زکوٰۃ واجب ہے وہ بھی ادا کرے، اپنے بدن کا جو حق ہے نیک کاموں کے لیے اپنے بدن کو ان کاموں کے اندر صرف کرے، اپنی زبان کے ذریعے جو بھی تبلیغ کر سکتا ہے وہ تبلیغ کرتا ہے، اپنے آپ کو ستھرا کرتا ہے، اور ستھرائی اختیار کر کے گناہوں کے کاموں سے پورے طور پر وہ جو ہے وہ پرہیز کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اور
یہاں پر علماء اکرام نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا معنی یہ بھی ہے کہ نفس کو بری باتوں سے روکنا، اور زکوٰۃ کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا مال خرچ کر دیا جائے، بلکہ اپنے دل کو دنیا کی محبت اور تمام بری باتوں سے بچانا، یہ ہے زکوٰۃ جو یہاں پر مراد ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ وہ حرام کاموں سے بچتے ہیں اور کبھی بھی بدکاری اور برائی کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتے، اپنی شرمگاہ کو کہاں پہ جو ہے وہ کام میں لیتے، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اسی کے مطابق، یعنی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، یعنی بیوی اور جو ان کی باندی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ شرمگاہ سے پرہیز کرتے ہیں۔ اب باندیوں کا زمانہ تو ختم ہو گیا، اس زمانے کے اندر چونکہ باندیوں کا بھی رواج تھا اور باندیوں سے وطی کرنا جائز تھا، اب تو جو ہے وہ باندی کا سسٹم جو ہے وہ مکمل ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ بدکاری سے پورے طور پر پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بدکاری کرتا ہے اس کے 6 نقصانات ہیں، 3 نقصان دنیا میں ہیں اور 3 نقصان آخرت میں ہے۔ دنیا میں تو اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ معاذ اللہ جو شرمگاہ کے ذریعے بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو ایک پہلا عذاب اس کو دنیا میں یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے چہرے کا حسن ختم کر دیا جاتا ہے۔ حسن کا معنی یہ نہیں کہ گورا پن اور کالا پن، یعنی چہرے پہ جو ایک مومن کے چمک ہوا کرتی ہے، ایک نورانیت ہوا کرتی ہے، اس نورانیت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں جو لوگ بدکاریوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے جب چہرے کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے چہرے کے اوپر ملامت ٹپک رہی ہے، تو یہ اس گناہ کا، بدکاری کا پہلا وبال ہے۔ پھر دوسرا وبال یہ ہے کہ وہ محتاجی کا شکار ہو جاتا ہے، کماتا ہے چاہے لاکھوں کا بینک بیلنس ہو اس کے پاس میں، لیکن اس کے باوجود بھی محتاج بن کر کے رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگوں کو آپ پائیں گے، کروڑوں کا بزنس ہے لیکن جو ہے وہ محتاجی کی زندگی گزارتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک ایسی محتاجی ہے جو بدکاری کے نتیجے کے اندر ان پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ اور پھر تیسرا، ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ عمر کم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ 50 سال کا مرنے والا تھا تو 40 سال میں مر جائے گا، عمر تو جتنے سال میں مرنا ہے اتنے سال ہی میں مرے گا، لیکن جو عمر میں برکت ہوا کرتی ہے وہ برکت مٹا دی جاتی ہے، کیونکہ جو بندہ نیک رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ نیک کام اپنی عمر کے اندر کم وقت کے اندر کر لیتا ہے۔ اپنے بزرگوں کو آپ دیکھیں، 50 سال کی اگر عمر پائی، وہ اتنی نیکیاں کر کے چلے گئے کہ آج ہم سوچتے ہیں تو ہمیں حیرت ہو جاتی ہے۔ تو نیک کاموں سے اللہ جو عمر میں برکت دیتا ہے، زنا اور بدکاری میں مبتلا لوگوں کو اللہ یہ عذاب دیتا ہے کہ ان کی عمر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تو دنیا کے 3 عذاب ہوئے، اس کے بعد میں 3 عذاب ان کو آخرت میں دیے جاتے ہیں۔ پہلا سب سے سخت عذاب آخرت کا، اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ جن سے ناراض ہو جائے اس کے پاس بھی بچا کیا۔ رب کی ناراضگی یہ پہلا وبال ہے جو زنا اور بدکاری کرنے والوں کو آخرت کے اندر ملے گا۔ اس کے بعد میں دوسرا وبال، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سخت کرے عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ جہنم کا عذاب تو ہلکا عذاب ہی آدمی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو جب سخت عذاب جہنم کا ان کو دیا جائے گا تو کیسا سخت عذاب ہوگا بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ پھر تیسرا، آخرت کے اندر ان پر یہ عذاب ہے کہ ان کو جہنم کے اندر مدتوں رہنا پڑے گا، بہت لمبے زمانے تک ان کو جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔ تو یہ 3 عذاب دنیا میں اور 3 عذاب آخرت میں یہ ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو دنیا کے اندر بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں، اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ ناجائز کام اور بدکاری کا شکار ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں بدکاری عام نہ ہو، لیکن جب ان میں بدکاری عام ہو جائے گی تو وہ عذاب کے اندر مبتلا کر دیے جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں،
فقیری، محتاجی اور عمر کے اندر برکت کا ختم ہونا، طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہونا، یہ ایک بدکاری کی بہت بڑی سزا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ جو بدکاری عام ہوئی ہے اسی کے نتیجے کے اندر ہم طرح طرح کی بلاؤں میں، عذابوں کے اندر گرفتار ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ اس لیے کہ جو بدکاری کی طرف لے جانے والے راستے ہیں، شریعت نے ان تمام راستوں کو بند کر کے رکھا تھا، یعنی پابندی لگائی تھی کہ کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے پائل کی آواز اس کو غیروں کو سنانا یہ بھی جائز نہیں، اور ایسی خوشبو عورت نہ لگائے کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ کسی غیر محرم تک پہنچے، اسی طرح اپنی آواز بھی جو ہے وہ کسی غیر محرم کو نہ سنائے۔ تو اتنی پابندیاں سب شریعت نے جو لگائی تھی، اپنا سنگار غیروں کے سامنے ظاہر نہ کرے، پردے کا اہتمام کرے، اور غلط طریقے سے ملاؤ اور اختلاط سے منع کیا گیا۔ ساری پابندیاں کیوں تھی؟ تاکہ بندہ بدکاری کے اندر مبتلا نہ ہو۔ لیکن آج جو بدکاری عام ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بدکاری کی طرف لے جانے والے جتنے راستے اسلام نے بند کیے تھے، اس نئی تہذیب نے، اس جو ہے وہ بھونڈے کلچر نے ان ساری رکاوٹوں کو، سارے دروازوں کو کھول دیا ہے، اور ایک دم چوپٹ کھول دیا ہے۔ جو بدکاری میں مبتلا ہونا چاہے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نگاہ اٹھائے اور بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اس طریقے سے جو ہے بدکاری کے راستوں کو کھول دیا گیا ہے، چاہے وہ نظر کے ذریعے ہوں، چاہے آوازوں کے ذریعے ہوں، زیب و زینت کے اظہار کے ذریعے ہوں، اور بینڈ باجا گیت وغیرہ کے ذریعے ہوں، یا اور بھی عریانیت اور فحاشیت کے ذریعے ہوں، سارے بدکاری کے راستے کھول دیے گئے۔ نتیجے کے اندر وہ گناہ جن کا تصور بندہ ایک لمبی عمر تک نہیں کر سکتا تھا، آج کل چھوٹے بچے بھی ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا، میری امت اس وقت تک بھلائی پہ رہے گی جب تک ان میں بدکاری عام نہ ہوگی، اور جب بدکاری عام ہوگی اللہ انہیں عذاب کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ تو یہ بڑے بڑے عذاب جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں، یہ بدکاری کی ایک بڑی وبا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، جب بدکاری عام ہو جائے گی تو تنگ دستی اور غربت بھی عام ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ نہیں آ رہا، برکت نہیں ہو رہی مال کے اندر، دھندے ٹھپ ہو رہے ہیں، ہم نے بہت کوشش کر لی، ہم 50 سال سے بمبئی میں کما رہے ہیں، آج تک ایسی مندی ہم نے نہیں دیکھی، میں نے زندگی پوری گزار دی، کبھی ایسی تنگ دستی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت پہلے بتا دیا تھا، جب بدکاری عام ہو جائے گی تو غربت اور تنگ دستی بھی عام ہو جائے گی۔ بہت سارے گناہوں کی سزا بھی ہے، لیکن یہ بدکاری کی یہ بھی ایک بڑی سزا ہے کہ آج تنگ دستی اور غربت ہمارے درمیان عام ہو رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ بدکاری کا ماحول بڑوں میں نہیں بلکہ چھوٹوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں بدکاری کا شکار ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بدکاری کا شکار ہو رہی ہیں، اور خاص طور سے ہمارے جو ہے معاشرے کا اچھا خاصا بچہ یا بچی جب کالج کی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو اس کے بعد میں اگر وہ بچہ اور بچی اگر بدکاری سے بچ جائیں یا بدکاری کی طرف لے جانے والے کاموں سے بچ جائیں تو یہ ان کی کرامت ہی ہے، اللہ کا ان کے اوپر فضل ہی ہے۔ ورنہ عموماً کالج کی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد میں ہمارے بچے اور بچیوں کا بدکاری یا ان کی طرف لے جانے والے کاموں سے بچنا اب جو ہے وہ جب تک خدا نہ بچائے ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسے سنگین ترین حالات ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو بیان کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے پاس میں بھی مت جاؤ، یعنی زنا کرنے سے صرف منع نہیں کیا بلکہ زنا کے پاس میں جانے سے بھی منع فرما دیا، کیونکہ یہ تو آگ اور وہ تیل والا حساب ہے کہ اگر دور سے بھی اگر تیل کے قریب میں اگر آگ کی لپٹ آئے گی تو وہ آگ بھڑک اٹھے گی، تو ہمیں زنا کے قریب جانے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ صفت بیان فرمائی، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جو بندہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، اپنی جوانی کو بچا لینا، اللہ تعالیٰ اسے ولایت کا منصب عطا فرما دیتا ہے اور اسے دوسرے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جو اپنی جوانی کو بچا کے لے جاتا ہے نا، پھر آگے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی نعمتیں سے اسے سرفراز اور مالا مال فرماتا ہے۔ اور فرمایا مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، یعنی کہ شرمگاہ کے ذریعے اپنی بیوی یا جو باندی اب تو ہے نہیں، پہلے کے زمانے میں جب تھی، اگر ان کے ساتھ میں اگر وطی کرے تب اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ ملامت کب ہے؟ ملامت یہ ہے کہ وہ عیاشی کرے، فحاشی کرے،